سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الابتہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ایک صلوات پڑھ لیں آپ بآواز بلند۔ خداوند عالم آپ حضرات کی اس جلیل القدر عبادت کو قبول فرمائے۔ بانی مجلس کی اس سعی کو اللہ مشکور فرمائے۔ حضرات محترم، جی دعا کرتا ہوں اس بارگاہ الہی میں اور اس سرکار جہاں پناہی میں کہ اے مبدأ فیض الاطلاق، اے خالق انفس و آفاق، اے مالک موت و حیات، اے حاکم شش جہات، اے مدبر زمان و مکان، اے واجب لامکان، اے نہا خانہ عدم سے نکال کر بازار وجود میں نمائش رنگ و سنگ کرنے والے، اور اے ہستی کے دامن صحرا پر افق صبح کی نمائش کرنے والے، اور اے اپنی مشیت کے تقسیم فیض عام کرنے والے، اور اے واجب کی بلندیوں سے امکان کی پستیوں کا جائزہ لینے والے، رحم کر رحم، کرم کر کرم، ہم محتاج ہیں تو غنی، تو اعلیٰ ہے ہم دنی، ہم سائل ہیں تو مسئول، ہم طالب ہیں تو مطلوب، ہم کشکول گدا تو دست عطا، ہم کاسب کف تو ابر سخا۔ ہم سے رخ موڑ نہ لینا، توحید کے فیض سے ہمارے جام چھلکتے رہیں، تیری نسیم کرم کے قافلے چلتے رہیں، رحمت کے دروازے کھلتے رہیں، دل کے غنچے کھلتے رہیں۔ شہدائے سیال کوٹ اپنی تمام حسنات اور خوبیوں کے ساتھ بارگاہ آل محمد تک پہنچ کر فیض یاب ہوتے رہیں، اور جتنے زخمی ہیں بتصدق بیمار کربلا شفا یابی کی منزلوں سے ہمکنار ہوتے رہیں۔ یا باری النعم یا ذا الجود والکرم۔ اس دعا کے بعد اب میں سادہ سادہ الفاظ میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں کہ اللہ کی حکومت کی طرف سے، خدائی سلطنت کی طرف سے، اللہ کی گورنمنٹ کی طرف سے اس دنیا میں کچھ بندوں کو عہدے عطا ہوتے ہیں۔ وہ عہدے جو خدائی حکومت کی طرف سے ملتے ہیں
وہ عہدے خدا خود ہی عطا کرتا ہے اور خود ہی اس کا اعلان کرتا ہے۔ وہ یہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ جسے لوگ بنائیں وہ ہمارا مقابلہ کرے، اور جسے ہم بنائیں اس کے مد مقابل کوئی آ جائے۔ وہ اپنے بنائے ہوئے کی لاج بھی رکھتا ہے، اپنے بنائے ہوئے کی عزت بھی رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ انسانوں، اگر تم بنانے بیٹھو گے، جسے تم بناؤ گے اس میں تمہارا کمال ہوگا، جسے ہم بنائیں گے اس میں ہمارا کمال ہوگا۔ تم خطا کار ہو، تمہارا بنایا ہوا خطا کار ہوگا۔ ہم منزہ عن الخطا ہیں، ہمارا بنایا ہوا معصوم ہوگا۔ تم بے اختیار ہو، تمہارا بنایا ہوا بے اختیار ہوگا۔ ہم صاحب اختیار ہیں، ہمارا بنایا ہوا احمد مختار ہوگا۔ تم مشکلات میں پھنستے ہو، تمہارا بنایا ہوا بھی مشکلات میں پھنستا رہے گا۔ ہم حلال مشکلات ہیں، ہمارا بنایا ہوا مشکل کشا ہوگا۔ اور سیدھی سادی سی بات یہ ہے، جو تمہارے گھر سے آئے گا وہ تم جیسا ہوگا، اور جو ہمارے گھر سے آئے گا وہ ہم جیسا۔ اس طرح وہ بناتا ہے، اس طرح وہ منتخب کرتا رہتا ہے، اور بنائے ہوئے کی بڑی لاج رکھتا ہے، بنائے ہوئے کی بڑی عزت رکھتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے چاہے میں خاک کا بنا دوں، چاہے میں مٹی کا بنا دوں، خبردار کوئی اس کا مقابلہ نہ کرے۔ خاک میں ملا دوں گا اس کو جو اس سے ٹکرائے گا، مٹی میں ملا دوں گا اس کو جو اس کے منہ آئے گا جسے ہم نے بنایا۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے اپنا ایک نمائندہ بنایا، بناتے ہی اس کے سر پہ اپنی خلافت کا تاج رکھ دیا۔ ابھی تاج خلافت رکھا ہی تھا، ایک بڑے میاں اکڑ پڑے۔ اللہ نے جو اسے اکڑتا ہوا دیکھا، مارا نہیں، پیٹا نہیں، پھانسی پہ نہیں لٹکایا، بلکہ اس کو یہ سزا دی کہ چونکہ میرے بنائے ہوئے سے ٹکرا رہا ہے، قیامت تک کسی شریف کو شکل دکھلانے کے قابل نہ رہے۔ آج تک کسی نے اس کو نہیں دیکھا جو اس سے ٹکرایا تھا جسے اللہ نے بنایا۔ گمراہ کرنے کے لیے رہتا ہر جگہ ہے، نظر کسی کو نہیں آتا۔ اور کوئی مولانا ایسا نہیں ہے جب اس پر اعوذ باللہ نہ پڑھتا ہو، جب تک اس پر لاحول نہ پڑھ لے، نہ عبادت کرتا ہے نہ کوئی کام کرتا ہے۔ ہم نے سب سے پوچھا کیوں لعنت کرتے ہو؟ اور ایک نے کہا یہ گمراہ کرتا ہے۔ ہم نے اس سے کہا فرض کرو اگر یہ منڈی بہاؤالدین میں صبح 8 بجے گمراہ کر رہا ہے تو لاہور میں نہیں ہوگا، لاہور والے کو تو لعنت کا حق نہیں ہے۔ اور اگر یہ لاہور میں ہے تو کراچی میں نہیں ہوگا، اس کو لعنت کا حق نہیں ہے۔ تو جواب یہی دیا جاتا ہے نہیں یہ بڑا ابلیس ہے، یہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ شیطان پر تو اتنا پکا ایمان ہے کہ اسے ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں میرا نبی اور امام بھی حاضر ناظر ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ سمجھ نہیں آؤں۔ یہ سمجھ کیوں نہیں آؤں؟ بھئی اگر گمراہ کرنے والا ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے تو کیا ہدایت کرنے والا ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہو سکتا؟ تو میں بھی بھائی ریاض حسین شاہ صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیوں بحث کروں کسی سے؟ سیدھی سادی سی بات ہے، اپنی اپنی قسمت ہے۔ کسی کی قسمت میں شیطان حاضر ناظر، کسی کی قسمت میں امام حاضر۔ اس لیے کہ یہ اس کے عدل کے خلاف ہے۔ قیامت کے دن اگر فرشتے مجھے پکڑ کر لے جائیں جہنم میں کہ چل جہنم میں کہوں گا یا اللہ میرا قصور، میری غلطی۔ وہ کہیں گے تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ غلطی کی، تو نے یہ لغزش کی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک کمزور انسان تھا اور میرے مقابلے میں تیری گورنمنٹ کا اپوزیشن لیڈر طاقتور شیطان تھا۔ میں گمراہ تب ہوا، وہ طاقتور گمراہ کرتا رہا، میں ہوتا رہا۔ یہ تو تیری پولیٹیکل مسٹیک کا نتیجہ ہے کہ گمراہ کرنے والے کو تو آزاد رکھا، ہدایت کرنے والا رکھا ہی نہیں۔
اگر کوئی ہدایت کرنے والا بھی رکھتا میں کبھی گمراہ نہ ہوتا. آواز آئے گی وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، میں بندوں پر ظالم نہیں ہوں. یہ میرے عدل کے خلاف ہے کہ میں گمراہ کرنے والے کو رکھوں اور ہدایت کرنے والا نہ رکھوں. کیا تو مجھے ظالم سمجھتا ہے؟ میں عادل ہوں. میں نے ہر دور میں اگر گمراہ کرنے والا آزاد رکھا تو ایک ہدایت کرنے والا بھی رکھا. اب تقاضا عدل یہ ہے کہ اگر گمراہ کرنے والا ظاہر ہو کر گمراہ کرے گا، ہدایت کرنے والا ظاہر ہو کر ہدایت کرے گا. اور اگر گمراہ کرنے والا غائب رہ کر گمراہ کرے گا، تقاضا عدل کے مطابق ہدایت کرنے والا امام غائب رہ کر ہدایت کرے گا. توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ اب یہ الگ بات ہے کہ مولوی صاحبان کی سمجھ میں امام کی غیبت ہی نہیں آتی کہ صاحب وہ امام غائب ہیں تو غائب رہ کر کیسے ہدایت کر سکتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہستی موجود ہو اور نظر نہ آئے؟ میں کہتا ہوں اس میں بھی ذرا سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو نظر ہی نہیں آتی مگر ہیں. ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، سب کچھ تو تمہارے اپنے اندر ہے، دیکھتے نہیں ہو. تمہارے اپنے اندر کی چیز تو تمہیں نظر نہیں آتی. توجہ چاہتا ہوں. پچھلے دنوں لائف میگزین میں ایک آرٹیکل چھپا جس کا حوالہ ملک باری نے دیا. نوائے وقت میں اس کا آرٹیکل چھپ چکا ہے. گھبرا تو نہیں جائیں گے آپ؟ چونکہ میرے بھائی ریاض حسین شاہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ مسئلہ امامت پہ روشنی ڈالی ہے، تو اس لیے میں انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس امام کے بارے میں دو چار باتیں عرض کروں کہ عقلی طور پر، فکری طور پر، منصب کے طور پر، عقل کی روشنی میں، ریزن کی روشنی میں، سائنس اور فلسفے کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جس کا وجود ثابت ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ رہ گیا یہ امر کے صاحب و نظر کیوں نہیں آتے؟ تو آپ کے اپنے اندر ہے. خدا فرماتا ہے تمہارے اپنے اندر کتنی چیزیں ہیں نظر نہیں آتی. ملک باری نے اپنے آرٹیکل میں یہ لکھا نوائے وقت کی گزشتہ تاریخوں میں لائف میگزین کے حوالے سے کہ سائنسدانوں نے ایٹامک خوردبین کے ذریعے، یعنی وہ خوردبین جو ایٹم کو دیکھ سکتی ہے. ایٹم پتہ ہے کتنا بڑا ہوتا ہے؟ سوئی کی نوک پر اگر کسی ذریعے سے نوک پر کراس کا نشان لگا دیں آپ تو اس کے سینٹر میں 30 کروڑ ایٹم آتے ہیں. اب فرمائیے ایک ایٹم کتنا بڑا ہے؟ انہوں نے اس خوردبین کے ذریعے سے بدن میں روح کو تلاش کرنے کی کوشش کی مگر روح نظر نہیں آئی. جو خوردبین ایٹم کو دیکھ لیتی ہے وہ روح کو نہیں دیکھ سکی. البتہ وہ لکھتے ہیں کہ سائنسدانوں کا کمال یہ ہے کہ روح تو نظر نہیں آئی انہیں، لیکن انسانی دماغ پر لپٹا ہوا وہ اینٹینا دیکھا انہوں نے جو کسی خالق کی خبر دیتا ہے. اتنے باریک دھاگے کا یا تار کا یا ریشے کا وہ اینٹینا ہے کہ انہوں نے یہ جائزہ لیتے ہوئے تحقیق کر کے بتایا کہ اس اینٹینے کا ایک سرا سورج تک چلا جاتا ہے اور پھر اس کو کھینچ کر لاؤ تو دوسرے سرے سے آ کے مل جاتا ہے. یوں ہی اللہ نے انسان کو خلق فرما کر فخر نہیں کیا تھا. یہ تو صرف انسان کے دماغ پر لپٹا ہوا جو اینٹینا ہے اس کی بات سائنسدانوں نے واضح کی ہے.
سورج کا فاصلہ یہاں سے ہے 9 کروڑ 30 لاکھ میل. ذرا عقل، ریزن اور سائنس کی روشنی میں آپ اپنی امامت کو پہچانیں. 9 کروڑ 30 لاکھ میل کا فاصلہ ہے سورج کا. یہ اینٹینا جو دماغ پہ لپٹا ہوا ہے، اس کا ایک سرا سورج تک جاتا ہے، دوسرا زمین تک آتا ہے. یعنی جدید سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق 18 کروڑ 60 لاکھ میل لمبا ہے وہ اینٹینا جو قدرت نے آپ کے دماغ پر لپیٹا ہوا ہے. اور پھر آگے لکھتے ہیں یہ اینٹینا ٹرانزسٹر بھی ہے، ٹرانسمیٹر بھی ہے، الیکٹرو میگنیٹزم کا پاور ہاؤس بھی ہے. یہ ٹرانزسٹر کی طرح لہروں کو کیچ بھی کرتا ہے، ٹرانسمیٹر کی طرح لہروں کو نشر بھی کرتا ہے، اور چونکہ الیکٹرو میگنیٹزم کا پاور ہاؤس ہے، یہ کمزور لہروں کو طاقتور بنا کر انسان کے دل و دماغ میں اتارتا چلا جاتا ہے. میری بات پہ غور ہے صاحبان؟ یہ میں جدید ریسرچ عرض کر رہا ہوں، یہ آج کی تحقیق ہے سائنسدانوں کی. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ انسان کے دماغ میں 12 بلین سیل ہیں. 12 بلین، ملین نہیں، بلین سیل. اور انسان نے اب تک اس میں سے 7% یوز کیے ہیں، صرف 7% استعمال کیے، 93% بیکار پڑے ہیں. یہ جتنی ترقی آپ دیکھ رہے ہیں یہ 7% سیل کے استعمال کا کارنامہ ہے. میری بات پہ غور ہے یا نہیں؟ چونکہ میرے بھائی ریاض حسین صاحب نے نیو یارک اور واشنگٹن کی یونائٹڈ نیشن کے اس اجلاس کا حوالہ دیا جس میں 280 مذاہب کے اسکالر موجود تھے، اور برادران اہل سنت کی طرف سے، مشائخ کی طرف سے، یہاں سے پیر آصف علی گیلانی گئے ہوئے تھے، اور وہاں علی علی کرنے والوں کا اکیلا میں خادم کھڑا تھا. میں نے وہاں پر بھی جب ہر ایک نے اپنے اپنے لیڈر، اپنے اپنے رہنماؤں کے اوصاف بیان کیے، تو میں نے پہلے سے لے کر 12ویں تک کے جو اوصاف گنائے انہیں توجہ تھی. پہلے کا بس میں نے اس وقت یاد دلایا انہیں جب سری لنکا کا رہنے والا ایک پروہت کھڑا ہوا، ڈاکٹر تھا، بڑا پڑھا لکھا، PhD، اور اس نے اوم کے فضائل بیان کیے. اوم، اس نے کہا کہ ہم ہندو دھرم کی پوری فلسفی کے ساتھ اوم کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں. مصیبت پڑے تو ہم اوم کو پکارتے ہیں، بیمار ہوں تو شفا کے لیے اوم کو آواز دیتے ہیں، اگر ہم غربت کا شکار ہوں تو اوم سے مدد مانگتے ہیں، اگر ہماری کشتی ڈوبنے لگے تو اوم کو آواز دیتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. وہ اوم کی تعریف کرتے کرتے بیٹھ گیا تو میں نے چیئرمین سے کہا، جو جارج بش کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا، وہ اس وقت صدارت کر رہا تھا، میں نے کہا مسٹر چیئرمین، میں عزت مآب ڈاکٹر پروہت سے پوچھتا ہوں کہ اوم کی فضائل تو اتنے پڑھ دیے انہوں نے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اوم سے مراد کون ہے. ایشور ہے، اللہ ہے، گاڈ ہے، بھگوان ہے. اوم کون ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کو 1 منٹ دیا جاتا ہے، 1 منٹ میں بیان کریں. اس 1 منٹ میں اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ سنسکرت کی فلاں فلاں ڈکشنری میں اوم کی تعریف یہ ہے، اوم کے پہلے معنی ہے اسٹرینتھ آف گاڈ، اللہ کی قوت اور طاقت. اوم کے دوسرے معنی ہے ہینڈز آف گاڈ،
اللہ کے ہاتھ. اوم کے تیسرے معنی ہے فیس آف گاڈ، اللہ کا چہرہ. میں تڑپ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا پروہت صاحب پھر ہم میں اور آپ میں فرق بہت ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا نقطہ مرکز ایک ہے. جسے آپ کہتے ہیں اسٹرینتھ آف گاڈ، ہم اسی کو کہتے ہیں قوت پروردگار. جسے آپ کہتے ہیں ہینڈز آف گاڈ، ہم اسی کو کہتے ہیں ید اللہ. جسے آپ کہتے ہیں فیس آف گاڈ، ہم اسی کو کہتے ہیں وجہ اللہ. آپ پھیلا کے کہتے ہیں، ہم سمیٹ کے کہتے ہیں یا علی. توجہ ہے؟ پھر اس نے کہا کہ ہم اپنے اپنے جتنے بھی لیڈر اور رہبر ہیں ان سب کے ہم نے فضائل سنائے ہیں. آپ اگر اوم کے یہی معنی لیتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت علی ہیں، تو کوئی ایسی فضیلت آپ اپنے رہبر کی بیان کریں جو 280 مذاہب کے اسکالر جتنے بیٹھے ہیں ان کے کسی بھی رہنما میں وہ فضیلت نظر نہ آئے. پہلے تو میں ذرا پریشان ہوا، لیکن مجھے فوراً امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان نے سہارا دیا. مذاہب عالم میں واحد میرا وہ معصوم چھٹا امام ہے جو ارشاد فرماتا ہے جب کوئی شخص ہماری فضیلت کے بارے میں سوال کرے گھبرا نہ جانا. اگر تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا میں ضمانت دیتا ہوں تمہارے دماغ میں ہمارا دماغ کام کرنا شروع کر دے گا. اگر تمہاری زبان رکنے لگے گی میں جعفر صادق ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری زبان میں ہماری زبان کام کرنا شروع کر دے گی. خدا کی قسم وہ آسرا ایسا ملا کہ میرے اس جواب نے پہلا انعامی سرٹیفکیٹ مجھے دلایا. میں نے کہا میرا یہ چیلنج ہے، یہ جتنے 280 مذاہب کے رہبر بیٹھے ہیں ہر ایک رہبر میرے سروں آنکھوں پر، ہر ایک کی میں عزت کرتا ہوں. کسی نے عیسیٰ کا تذکرہ کیا ہے کرسچن ہیں، کسی نے موسیٰ اور سلیمان کا تذکرہ کیا ہے وہ یہودی ہیں، کسی نے مہاتما گوتم بدھ کا تذکرہ کیا ہے، کسی نے کنفیوشس کا ذکر کیا ہے وہ پارسی ہیں، کسی نے سیتا، رام اور لکشمن کے فضائل بیان کیے ہیں. سب اپنی اپنی جگہ پر میرے نزدیک سب عزت مآب ہیں، لیکن جس کا ذکر میں کر رہا ہوں تمام مذاہب کے رہبروں میں اس کی فضیلت یہ ہے کہ آج تک کسی مذہب کا رہبر، کسی مذہب کا لیڈر، کسی مذہب کا رہنما اپنے اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہ ہو سکا سوائے مولا علی. توجہ ہے میرے محترم صاحب عزیزان گرامی. یہ تو درمیان میں ایک شک نکل گئی کہ میں نے وہاں پہلے سے لے کر آخری امام تک کا تذکرہ کیا اور میں نے اسی چیز کا حوالہ وہاں پر بھی دیا تھا اور میں نے کہا کہ آج تک 7% سیل یوز کر کے انسان گھڑی سے لے کر کمپیوٹر تک، کمپیوٹر سے لے کر ایگل گاڑی تک جو چاند پہ بھاگی، وہاں سے لے کر مریخ کی سطح پر چلنے والی گاڑی تک، وائکنگ اول اور دوئم تک انسان نے ایجاد کر دیا. 7% سیل یوز کر کے انسان شہ سوار برق و افلاک ہے، منزل قانون محال ہے، ناطق شرح فضا ہے، واقف اسرار ہستی ہے، امیر کائنات ہے، برق رفتار ہے، انجم شکار ہے، تہذیب کا دیوتا ہے، ارتقاء کا پروردگار. صرف 7% سیل یوز کر کے انسان آج لوہے کو آکاش پہ اڑا رہا ہے، دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، موتی کی آبرو کو بچا رہا ہے، جہازوں کو سمندر پہ بھگا رہا ہے، زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر چاند پہ ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے، زہرہ اور مریخ پر وائکنگ اول اور دوئم کو اتار رہا ہے، مریخ اور زہرہ کی سطح پر گاڑیاں بھگا رہا ہے
اور آج جبریل تقریر فرما رہا ہے اور فرشتوں سے کہہ رہا ہے ہوشیار، یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے۔ صرف 7% سیل یوز کیے اس نے، 7%۔ اور ابھی تو یہ علوم ہے کہ جو نظر آتے ہیں اور جو نظر نہیں آتے وہ علوم ان پریکٹس ہیں۔ سائنسدانوں نے اس کی پریکٹس شروع کی ہوئی ہے۔ مثلا ٹیلی پیتھی۔ ٹیلی پیتھی کیا ہے؟ یہ سائنس کا ایک وہ علم ہے جسے کہتے ہیں ارتکاز توجہ، کنسنٹریشن آف مائنڈ۔ ایک پوائنٹ پر ذہن کو اتنا مرکوز کر دیا جائے کہ وہ اور کوئی پوائنٹ سوچے نہیں، اور انسانی ذہن سے نکلتی ہوئی لہروں کو اتنا طاقتور بنا دیا جائے کہ جب چاہیں جہاں چاہیں اپنی افکار انسان کے ذہن میں اتارتا چلا جائے۔ دس از کالڈ ٹیلی پیتھی۔ اس کو ٹیلی پیتھی کہتے ہیں، اور بزرگان محترم اس کی پریکٹس شروع ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ یہ ان پریکٹس ہے۔ اخبار جنگ میں خبر شائع ہو چکی ہے، کینیڈا کے کیپٹل مونٹریال میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے ٹیلی پیتھی کی لہروں کے ذریعے سے لندن کے کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ایک طالب علم کو اس کتاب کا پورا پیپر حل کرا دیا جو اس نے نہ دیکھی تھی نہ پڑھی تھی۔ وہاں سے وہ لہریں پھینکتا رہا، اس کا ذہن کیچ کرتا رہا، اور قلم کی نوک سے وہ لکھتا رہا، اور سب سے زیادہ نمبر اسی کتاب میں اس نے لیے۔ یہ جنگ اخبار میں یہ خبر چھپ چکی ہے۔ پرانے بزرگوں کو حافظے میں اگر ہو تو ان کی نظروں سے یہ چیز گزری ہوگی۔ 7% سیل کا یہ کارنامہ ہے۔ اچھا، میں نے پھر ٹیلی پیتھی کے لندن وغیرہ میں وہ مراکز دیکھے کہ جہاں اس کو سکھایا جاتا ہے، اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے، تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک اتنا بڑا گول دائرہ بناتے ہیں سیاہ، اور انسان سے کہتے ہیں کہ آپ ایک پوائنٹ پر اس گول دائرے کو دیکھتے رہیں۔ ذہن پریکٹس کے بعد عادی ہو جاتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہی نہیں ہے۔ ایک پوائنٹ پر لہریں طاقتور ہو جاتی ہیں اور وہ انسان کے دماغ میں اترتی چلی جاتی ہیں۔ میری بات پہ غور ہے؟ یہاں تک کہ روس میں ایک خاتون نے ٹیلی پیتھی کی لہروں کو اتنا پاورفل بنایا کہ اس نے پنسل اوپر پھینکی اور صرف غور سے دیکھا تو صرف نظر کی قوت اتنی تیز ہو گئی اس کی کہ پنسل فضا میں کھڑی ہو گئی۔ توجہ ہے صاحبان؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو ریزز اس کی آنکھوں سے نکلی اس نے اس کو ڈاؤن ہی نہیں ہونے دیا، وہیں پر کھڑا کر دیا۔ یہ ٹیلی پیتھی کے وہ کارنامے ہیں۔ مجھ سے بعض طلباء پوچھتے ہیں کہ سائنسدانوں نے تو یہ ایجاد کر دیا، مذہب نے کیا دیا؟ اب میں مذہب کا تحفہ بتاؤں آپ کو، آپ غور نہیں کرتے۔ خصوصاً آل محمد کے مذہب نے تو اتنا دیا آپ کو، اتنا دیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ارے بھائی، ٹیلی پیتھی کی اسی پریکٹس کو فقہ جعفریہ میں نماز کہتے ہیں۔ ارتکاز توجہ، ایک پوائنٹ پر نظر کو مرکوز کرنا، ذہن کو ادھر ادھر نہ جانے دینا، اور جس ذریعے سے آپ نظر کے اندر سٹرینتھ پیدا کرتے ہیں گول دائرے کی صورت میں، اسی کو فقہ جعفریہ میں سجدہ گاہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ اچھا، پھر انہوں نے ایک اور شے پوچھ لی مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب ایسے اندھے بھی ہیں جو آنکھوں سے کام نہیں لیتے، انگلیوں سے کام لیتے ہیں۔ وہ جدھر انگلی اٹھا دیتے ہیں وہ بتا دیتا ہے کہ اس کا رنگ کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، کتنے قد کاٹ کا ہے، حالانکہ آنکھوں سے اندھے ہیں۔ میری بات پہ غور کیجیے گا۔ سائنسدانوں نے اس کی توجہ یہ کی کہ جو ریزز نکلتی ہیں نا انگلی کے تھرو،
وہ اپنے ٹارگٹ سے ٹکرا کر فوراً آ جاتی ہے اور دماغ کو مطلع کر دیتی ہے کہ فلاں جگہ یہ ہے اور فلاں جگہ وہ ہے. میری بات پہ غور کیجیے گا. اور میں نے کہا یہ بھی کوئی نئی شے نہیں ہے, یہ بھی فقہ جعفریہ سے لوگوں نے لی کہ انگلی سے ریزز کیسے نکل کر ٹارگٹ سے ٹکرا کے واپس آتی ہیں. صدیوں سے مولوی ہم پر اعتراض کرتے رہے کہ یہ شیعہ کیا ہو گیا, پاگل ہے, نماز ختم کر لیتے ہیں پھر انگلی اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, پھر انگلی گھما دیتے ہیں. السلام علیکم یا غریب الغربا, پھر انگلی گھما دیتے ہیں. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. دنیا سمجھی کہ انگلی گھوم رہی ہے, حالانکہ ہماری انگلی نہیں گھوم رہی ہے. ہمارے دل میں لگے ہوئے ٹیلی پیتھی کے اس روحانی مشینری کا کنیکشن ہے جو انگلی کے ذریعے ریزز جا کر روحانی ٹارگٹ سے ٹکرا کر ہمیں واپس پیغام دیتی ہیں, اور وہ روحانی ٹارگٹ سے انگلی کا اشارہ ریزز ہمیں ملاتی چلی جاتی ہیں. کبھی کربلا ملتا ہے, کبھی نجف ملتا ہے, کبھی سامرا ملتا ہے, کبھی مشہد مقدس مل جاتا ہے. توجہ ہے صاحبہ؟ کہنا یہ تو درمیان میں بات آ گئی. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ 7% سیل یوز کر کے سائنسدان جہاں چاہیں, جس کے دماغ میں چاہیں, اپنے افکار کو منتقل کر دیتے ہیں. اب میں پڑھے لکھوں سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ بیٹھے ہو, ٹور گئے ہو؟ میں ذرا سا ذہنی سطح سے کچھ اوپر گزر گیا, میں پھر وہیں آ جاتا ہوں جہاں آپ مجھے لانا چاہتے ہیں. میں پوچھتا ہوں یہ 7% سیل یوز کر کے ساری دنیا کے دل و دماغ میں اپنے افکار انڈیلنے والے سائنسدان کیا مومن ہیں, معصوم ہیں, مسلمان ہیں, گناہگار ہیں, کرسچن ہیں, یہودی ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. لیکن اگر وہ اپنی ذہنی سطح کو مرکوز کر کے 7% سیل یوز کر کے اپنے افکار کو جب چاہیں جہاں چاہیں شفٹ کر سکتے ہیں, تو کیوں مولوی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا وہ معصوم امام کہ جس کے 12 بلین سیل ہر وقت سرگرم عمل ہو, 7% نہیں 100% سیل استعمال کر کے جب چاہے جہاں چاہے پردہ غیبت میں بیٹھ کر انسان کے دل و دماغ میں ہدایت کا کاروان شفٹ نہیں کر سکتا ہے؟ سیل اینٹینا یہ نظر آ گیا سائنسدانوں کو, مگر روح نظر نہیں آئی. کیوں نظر نہیں آئی؟ اس لیے کہ اس سے میٹریلسٹک چیزیں نظر آئیں گی, مادی چیزیں, مگر روح مادہ نہیں ہے. یسألونک عن الروح, قرآن میں ارشاد ہوتا ہے, میرے حبیب پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی, کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے. مادی چیز خوردبین سے نظر آئے گی مگر امر رب نظر نہیں آئے گا. جب یہاں تک میں لے آ چکا, اب پڑھے لکھوں کے لیے ایک جملہ اور کہتا ہوں. اللہ کہتا ہے انفس سے آفاق کو پہچانو, جو کچھ تمہارے اپنے بدن میں ہے وہی پوری کائنات میں ہے, وہی پوری کائنات میں ہے. خلاصہ کلام عرض کر کے میں بیان کو سمیٹوں, یاد رکھیے گا, بدن کی روح کو امر کہتے ہیں, کائنات کی روح کو صاحب الامر کہتے ہیں. بدن کی روح کو امر کہتے ہیں, کائنات کی روح کو صاحب الامر کہتے ہیں. جس دن بدن سے امر نکل جائے گا بدن مردہ ہو جائے گا, جس دن کائنات سے صاحب الامر الگ ہو جائے گا کائنات مردہ ہو جائے گی. اسی کو قیامت کہتے ہیں. اب فرمان رسول سمجھ میں آیا؟ قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک ہمارا 12واں نہیں آ جائے گا, اور جب 12واں
اللہ اپنے پاس بلا لے گا، کائنات میں قیامت آ جائے گی، اس لیے کہ کائنات کی روح نکل گئی۔ توجہ ہے صاحبان؟ اور اب بھی اگر کسی مولانا کی سمجھ میں امام کی غیبت نہیں آتی تو کم از کم پیغمبر اکرم سے لے کر 11ویں معصوم امام تک جو فرامین ہیں 12ویں کے بارے میں، اگر وہ پڑھ لیں تو غیبت کیسے سمجھ میں نہیں آ سکتی؟ کون ہے میرا 12واں؟ ارشاد معصوم ہے، 14 کے 14 نے فرمایا۔ ہمارا 12واں کون ہے؟ صاحب الدعوت النبویہ، اس کی نبی جیسی دعوت ہے، والصولۃ الحیدریہ، حیدر جیسا اس کا حملہ ہے، والعصمۃ الفاطمیہ، فاطمہ جیسی اس کی عصمت ہے، والحلم الحسنیہ، امام حسن جیسا حلم ہے، والشجاعت الحسینیہ، امام حسین جیسی شجاعت ہے، والصبر السجادیہ، سید الساجدین جیسا صبر ہے، ومآثر الباقریہ، وآثار الجعفریہ، وعلوم الکاظمیہ، والحجج الرضویہ، سب اماموں کی صفتیں اس ایک میں ہیں، وجود التقویہ، امام تقی جواد کی سخاوت ہے اس میں، والنقاوت النقویہ، امام علی نقی کی نقاوت، طہارت اور لطافت ہے، والحیبت العسکریہ، امام عسکری کی حیبت ہے۔ اور جب غیبت کا ذکر آیا اب فرمایا پیغمبر نے والغیبت الالہیہ، اس میں اللہ جیسی غیبت ہے، جیسے اللہ غائب ہے ویسے اس کا نمائندہ غائب ہے۔ جیسے اللہ غائب ہے ویسے اس کا نمائندہ غائب ہے۔ اب جائیں مولوی اللہ سے پوچھ کے آئیں وہ کیسے غائب ہے۔ پوچھنے تو چلے جائیں گے مگر ون وے ٹریفک ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر زیادہ ضد ہے پہنچا تو ہم بھی دیں گے اللہ کے پاس، مگر واپس لانے کی ذمہ داری ہم نہیں لیتے۔ میری بات پہ غور فرما لیا آپ؟ عزیزان محترم، بزرگان گرامی، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے خلق فرما دیا تھا، سب سے پہلے خلق فرمایا، اور یہ کہہ کر خلق فرمایا تھا کنت کنزا مخفیا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لکی اعرف، تو میں نے خاص مخلوق کو بنایا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ وہ تو چھپا ہوا خزانہ تھا، چھپے ہوئے خزانے کا علم کیسے ہو؟ اس نے کہا میں نے خاص مخلوق کو بنایا۔ ایک تھا وہ بنانے والا، ایک تھا مخلوقات میں وہ نور محمد بننے والا۔ ایک لامکان بنا رہا تھا، ایک لامکان بن رہا تھا، ایک لازمان بنا رہا تھا، ایک لازمان بن رہا تھا، ایک بے مثال بنا رہا تھا، ایک بے مثال بن رہا تھا، اور اتنا بے مثال بنایا کہ اس کا سایہ بھی ختم کر دیا تاکہ اس کا اپنا سایہ اس کی مثل نہ ہو جائے۔ نہیں ابھی میں سمجھا نہیں سکا، بچوں کے لیے پھر ایک فقرہ عرض کرتا ہوں۔ اتنا بے مثال بنایا اول مخلوق کو، سایہ اڑا دیا تاکہ اس کا اپنا سایہ اس جیسا نہ ہو جائے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہ نافہم مولوی ہو، جس کا اپنا سایہ اس جیسا نہیں ہو سکتا، ہم سایہ کب اس جیسا ہو جائے گا؟ توجہ ہے صاحبہ؟ یہ تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، سایہ اس لیے اڑا دیا تاکہ کسی گناہگار بندے کے قدم اس کے حبیب کے سائے پہ نہ آ جائے۔ اور یہ میرا قول نہیں ہے، یہ حضرت عثمان نے فرمایا تھا۔ اس لیے اللہ نے سایہ نہیں رکھا سرکار دو عالم کا کہ پیچھے ہم سب آ رہے ہیں، ہم سب مقرب صحیح مگر معصوم نہیں ہیں، گناہگار ہیں۔ گناہگاروں کے قدم سائے پر آتے، سایہ ہر شے کی شبیہ ہوتا ہے، شبیہ رسول کی توہین ہو جاتی ہے، لہٰذا اللہ نے سایہ اڑا دیا تاکہ نہ سایہ حضور سے آگے چلے نہ سایہ پیچھے رہے، تاکہ ہمارے قدم سائے پر نہ آ جائیں۔ میں کہتا ہوں حضرت عثمان کی اس تقریر پر میں اپنی تقریریں قربان کر دوں، کم از کم انہوں نے یہ تو واضح کر دیا کہ آل اور اصحاب میں فرق صرف یہی ہے، صحابی وہ ہے جس کا قدم سائے پہ بھی نہیں آ سکتا۔ اب خدا جانے کتنی عظمت والے ہوں گے آل کے وہ قدم جنہوں نے سائے کو چھوڑ کر مہر نبوت پر سوار ہو کر بتایا کہ ہمیں پہچانو کہ ہم کون۔
بھائی گھبرا نہ گئے ہوں تو مل کے صلوات پڑھ دیں بآواز بلند محمد. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور اس اول مخلوق نے جلالت الہی کو جو دیکھا تو سجدہ شکر میں سر رکھ دیا. شکرن للہ سبحان رب العلا و بحمدہ. یا اللہ تو کتنا اعلیٰ ہے کہ جس نے مجھے خلق کیا. اللہ نے کہا ہاں ہم تیرے خالق ہیں، ہم تیرے مالک ہیں. اور یہ جو سجدہ شکر کیا تو نے، یہ شکر کا سجدہ مجھے اتنا پسند آیا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جتنا شکر کرے گا اتنا ہی میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں. تو شکر کرتا جا، میں اضافہ کرتا جاؤں گا. اس نے سجدہ شکر سے سر اٹھایا. اللہ نے کہا یہ سجدہ شکر بڑا پسند آیا، لے میں تجھے علی جیسا وسیع دیتا ہوں. اس نے کہا یہ انمول وسیع تو نے مجھے دیا. اس نے پھر سجدہ شکر میں سر رکھ دیا. سبحان رب العلا و بحمدہ. اللہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، لے فاطمہ جیسا کوثر عطا کرتا. اس نے پھر سجدہ شکر میں سر رکھا. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو لے میں تجھے حسن جیسا انمول موتی دیتا ہوں. اس نے پھر سجدہ شکر میں سر رکھ دیا. اس نے کہا یہ بات ہے، لے حسین جیسا ہیرا دیتا ہوں. اس نے پھر سجدہ شکر کیا. اس نے کہا تیری عبادت کا یہ کمال ہے، لے انعام میں زین العابدین دیتا ہوں. وہ شکر کرتا رہا. اس نے کہا لے محمد باقر دیتا ہوں. پھر شکر کیا، لے جعفر صادق دیتا ہوں. پھر شکر کیا، لے میں تجھے موسیٰ کاظم دیتا ہوں. پھر شکر کیا، اس نے کہا لے علی رضا دیتا ہوں. پھر شکر کیا، کہا لے تقی جواد دیتا ہوں. پھر شکر کیا، کہا لے علی نقی دیتا ہوں. پھر سجدہ شکر میں سر رکھ دیا. اس نے کہا لے حسن عسکری دیتا ہوں. اس نے پھر سجدہ شکر میں سر رکھا. اس نے کہا نہ تیرا شکر ختم ہو نہ میری نعمتیں ختم ہو. اب ایسا کیوں نہ کروں، تیرا شکر دائم رہے اور مہدی ایسا دیتا ہوں جو قائم رہے. عزیزو، بزرگو، اب دنیا اس انتظار میں ہے کہ ظہور کہاں سے ہوگا. دیکھیے ہر آنے والے کا ہر مذہب قائل ہے. فرق صرف اتنا ہے، ہندو کہیں گے کرشن جی مہاراج آئیں گے، بدھسٹ کہتے ہیں گوتم بدھ آئیں گے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ آئیں گے، یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر آ جائیں گے. میری بات پہ غور کیجئے گا. ہم کلمہ گو یہ کہتے ہیں 12ویں امام آئیں گے، سرکار مہدی علیہ السلام آئیں گے. مل کے صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند. اب ہر ایک آنے والے کے لیے یہ کہتا ہے، امریکہ والے کہتے ہیں کہ امریکہ سے آئیں گے، لندن والے کہتے ہیں لندن سے آئیں گے، ہم سب کہتے ہیں کہ پھالیا سے آ جائیں. توجہ ہے یا نہیں؟ تاکہ زیادہ دور جانے کی زحمت ہی نہ کرنی پڑے، یہیں سے زیارت کر لیں. اللہ نے کہا نہ ماسکو سے بھیجوں گا، نہ واشنگٹن سے، نہ لندن سے، نہ فرانس سے، نہ پاکستان سے، کعبے ہی سے بھیجوں گا. یا اللہ کعبے سے کیوں بھیجے گا؟ کہ میں عادل ہوں، میں عدل کی زنجیروں کو ٹوٹنے نہیں دوں گا. جس گھر سے پہلا دیا تھا وہیں سے آخری بھی دوں گا. توجہ ہے صاحبہ؟ اور پھر انشاءاللہ ساری دنیا پہنچے گی اور امام کی زیارت سے فیضیاب ہوگی. اور کمال ہوگا پہنچنے والوں کا کہ جو جو جہاں سے چلے گا فوراً پہنچ جائے گا. مانچسٹر یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کہا کہ یہ مسئلہ تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ اس وقت سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ راکٹ پلین بن جائیں گے. راکٹ پلین. میں نے کہا راکٹ پلین کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عام طیارے جو ہیں DC-10، یہ فرض کیجئے پاکستان سے لندن پہنچتا ہے 10 گھنٹے میں، تو کنکارڈ نے فاصلہ سمیٹ کر 4.5 گھنٹے کر دیے. راکٹ پلین وہ ہوگا
کہ جو 1 گھنٹے میں پاکستان سے لندن پہنچ جائے گا. اس سے بھی تیز رفتار طیارے ایجاد ہو جائیں گے اور جو جہاں سے چلے گا آنن فانن سرکار کے پاس پہنچ جائے گا. اس پر میں نے کہا نہیں بھائی, یہ غلط فہمی نکال دے. یہ جتنے جہاز ہیں, چاہے راکٹ پلین بنا لے چاہے کچھ بنا لے, یہ سائنس کی ایجاد ہے. وہ امام کا معجزہ ہوگا. توجہ. اس نے کہا کیا ڈیفرنس ہے معجزے اور ایجاد میں؟ میں نے کہا معجزے اور ایجاد میں فرق یہ ہے کہ اگر راکٹ پلین فرض کیجئے 1,00,000 میل کی سپیڈ سے چلے, 1 گھنٹے میں 1,00,000 میل طے کرے, تو 2 گھنٹے میں, اس نے کہا 2,00,000 میل. میں نے کہا 4 گھنٹے میں کہ 4,00,000 میل, 10 گھنٹے میں کہ 10,00,000 میل. میں نے کہا اسے ایجاد کہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 میل بھی 1 گھنٹے میں کرے اور 1,00,000 میل بھی 1 گھنٹے میں کرے اور 10,00,000 میل بھی 1 گھنٹے میں کرے. فاصلہ بڑھتا جائے گا, ٹائم بڑھتا جائے گا. اسے ایجاد کہتے ہیں. امام کا معجزہ ہوگا. معجزہ یہ ہے جہاں سے چلنے والا چلے گا, کوئی پھالیے سے چلے گا, کوئی گجرات سے چلے گا, کوئی ماسکو سے چلے گا, کوئی واشنگٹن سے چلے گا, کوئی فرانس سے چلے گا, کوئی اسپین سے چلے گا, کوئی مکے سے چلے گا, کوئی مدینے سے چلے گا. چلنے والا جہاں سے بھی چلے گا. معجزہ یہ ہوگا ہر ایک کا پہلا قدم اپنے گھر میں ہوگا, دوسرا قدم امام کے قدموں میں. اسے کہتے ہیں معجزہ. توجہ ہے صاحب؟ بس میں نے بڑی زحمت دے لی آپ کو, اور جب ہم سب وہاں مولا کی خدمت میں پہنچیں گے انشاءاللہ, جو آرزو لے کر چلا جائے گا اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا کہ جاؤ امام کی زیارت کرو. غور ہے؟ اور پھر امام وہاں سے چلیں گے اپنے پورا لشکر کو لے کر اور سیدھے کربلا پہنچیں گے. کعبے سے چلیں گے, کربلا پہنچیں گے اور اپنے جد امجد کی ذریعہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے السلام علیک یا جدہ, میرے دادا حسین اپنے بیٹے کا سلام قبول کر. اور دادا میں عادلانہ گورنمنٹ قائم کروں گا, پوری دنیا میں نظام عدل قائم کر کے دکھاؤں گا, اور میں عہد کرتا ہوں جس نے آپ پر ظلم کیا, جو اس ظلم پہ راضی ہوا, جس نے آپ کے یوم شہادت کو یوم عید سمجھا, میں ہر ایک سے انتقام لوں گا. آواز آئے گی ہاں میرے لال, میں تیرا جاہ و جلال بھی دیکھ رہا ہوں, میں تیری حکومت بھی دیکھ رہا ہوں, میں تیرا لشکر بھی دیکھ رہا ہوں. کاش کہ تو اسی لشکر کے ساتھ کربلا میں ہوتا تو میں 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کا سوال نہ کرتا. خدا کی قسم عزیزو, فرمائیں گے آپ فکر نہ کریں, جس نے تیر مالا اس ہرملا سے بھی بدلہ لے لوں گا, اکبر کے قاتل سے بھی انتقام لوں گا. میں عہد کرتا ہوں میں شمر سے انتقام لوں گا, میں حسین ابن نمیر سے بھی انتقام لوں گا. آئیے ہم سب مل کر مولا کی خدمت میں دست بستہ ایک سوال کر سکتے ہیں. مولا آپ کے عادلانہ نظام اور آپ کی طاقت کے پیش نظر ہمیں یہ یقین ہے آپ سب قاتلوں سے انتقام لیں گے, لیکن ایک سوال ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ 3.5 سال کی بچی کے کانوں سے بہتے ہوئے زخم کا کیا انتقام ہوگا. ایک مسئلہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ ہر موڑ پر ہزاروں تماشائیوں کے سامنے بطول زادیوں کے سر سے اترتی ہوئی چادر کا کیا انتقام ہوگا. خدا کی قسم یہاں پر روایات کے جملے یہ ہیں کہ جب چادر کا نام آئے گا, یب کی میرا 12واں امام رو رہا ہے, رو پڑے گا, دمن بدلت دموع
اس کی آنکھ سے آنسوؤں کی جگہ خون بہنا شروع ہو جائے اور خون کے آنسو روتے روتے صرف ایک جملہ کہے گا، واہ حجابا، ہائے دادی تیرا پردہ، ہائے دادی تیرا پردہ۔ جب 12ویں نے کربلا کے واقعے کے بعد آ کر اپنے آنسوؤں کو خون سے بدل دیا، اب مجھے سوچ کے بتائیے کیا گزر گئی ہوگی میرے اس غیرت مند بیمار امام پہ، جس کے لیے جناب امیر المومنین نے فرمایا تھا، بیٹا زینب، باقی بچوں کا مزاج اور ہے، زین العابدین کا مزاج اور ہے، اس کا خاص خیال رکھا کرو، اس کی ماں ایران کی شہزادی ہے، اس کا باپ عالمین کا شہزادہ ہے، اس کی رگوں میں شاہی خون ہے، یہ بازار میں نہ نکلنے پائے، یہ دھوپ میں نہ جانے پائے، اور برداشت کر لیں گے آپ؟ امیر المومنین کی وصیت کا جملہ ہے، فرماتے ہیں، او بیٹا زینب ام کلثوم، یہ بڑی غیرت مند ہستی ہے جسے زین العابدین کہتے ہیں، گھر میں بھی کوئی عورت بھول کر بھی کبھی اس کے سامنے ننگے سر نہ آنا، برداشت نہیں کر سکے گا، نہیں برداشت کر سکے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا اتنا غیرت مند امام کس طرح گیا ہوگا، بغیر چادروں کے، پھوپھیوں اور بہنوں کو لے کر، کبھی کوفے کا بازار، کبھی شرابی کا دربار۔ آپ تصور نہیں کر سکتے دوستو، میں زیادہ مصائب پڑھ نہیں سکتا، چلتے چلتے ایک دعا کی اپیل کرتا ہوں، اللہ سے دعا کریں خدا کرے کوئی قید نہ ہو، پھر دعا کریں اگر قید بھی ہو جائے اسے ہتکڑی نہ لگے، ہتکڑی بھی لگ جائے تو دعا کریں رستے میں کوئی واقف نہ ملے، ورنہ سر جھک جاتا ہے، دھڑکن بڑھ جاتی ہے، خدا جانے کیا سوچے گا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، جب یہ میرا غیرت مند امام ابن زیاد کے دربار میں کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا، وہ ملعون کرسی پہ تخت پہ بیٹھا تھا، علی کی بیٹیاں زمین پہ کھڑی تھیں، اچانک اس نے کہا کہ سب قیدی آ گئے کہ آ گئے، علی کی بیٹیاں بھی آ گئیں کہ آ گئیں، کہا ان سب کا تماشا دکھلانے کے لیے حسین کے عاشق مختار کو زندان سے لاؤ۔ مختار کا نام آیا، علی کی بیٹیوں کا دل گھبرایا، ہائے ہمارا مختار ہمیں ننگے سر دربار میں دیکھ لے۔ جلدی جلدی بی بی فضہ کے پیچھے زینب عالیہ نے سر چھپایا، ان کے پیچھے بی بی ام کلثوم نے سر چھپایا، جو 4 سال کی تھی دونوں ہاتھ یہاں رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ مختار زنجیروں میں جکڑا ہوا لایا گیا، ابن زیاد سے منہ موڑ کے کھڑا ہو گیا، کسی نے کہا مختار اس کو سلام کر، یہ امیر ہے، اس نے کہا بکواس نہ کر، یہ میرا امیر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تیرا امیر کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا امیر خدا جانے کہاں آرام کر رہا ہوگا، یہ بیچارہ جیل سے آیا تھا، اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تیرے امیر کا نام؟ اس نے کہا بکواس نہ کر، میں نجس دربار میں اپنے معصوم امیر کا نام کیوں لوں؟ اتنے میں ابن زیاد کے منہ سے نکل گیا، میں سمجھتا ہوں ما لک امیر سوى الحسین، حسین کے سوا تو کسی کو امیر نہیں مانتا۔ اس نے انگڑائی لی تو ہتکڑیاں ٹوٹ گئیں، سپاہی کی تلوار پہ ہاتھ رکھ کے کہتا خبردار، نجس زبان سے میرے معصوم امیر کا نام پھر نہ لینا، میں حملہ کر دوں گا۔ اس نے کہا اگر یہیں میں تیرا امیر ملا دوں کیا انعام دے گا؟ انہوں نے کہا تیرے نجس دربار میں میرا امیر کیسے آ سکتا ہے؟ بابی یہ کہہ کر اس نے تھال سے رومال ہٹا دیا۔ مختار کی نظر جیسے ہی میرے مولا کے سر پہ پڑی، کانپتی ہوئی آواز میں کہتا ہے السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، میرا مرشد حسین تو اس عالم میں یہاں کیسے آ گیا؟ سپاہی سے تلوار چھین کے جو حملے کے لیے آگے بڑھا، دربار میں ہلچل مچی، کسی نے دامن کھینچا، تڑپ کے کہتا چھوڑ دے، کون ہے میرا دامن کھینچنے والا؟ کہ پیچھے سے بیڑیاں ہلیں، زنجیریں ہلیں، آواز آئی چچا مختار جنگ نہ کرنا، پھوپھیاں میرے ساتھ ہیں، جنگ نہ کرنا، بہنیں میرے ساتھ ہیں۔ پلٹ کے کہتا ہے تو ہے کون؟ کہ پہچان میں ہوں زین العابدین۔
میں ہوں سید الساجدین. کہا رے 22 سال کی عمر میں بال سفید ہو گئے, تو پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ نجس دربار میں کیسے آ گیا؟ اینا بالفضل العباس. عباس کہاں چلا گیا؟ علی اکبر کہاں چلا گیا؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. وقت